بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ چاند کے اعتبار سے ہجری سن کا آخری مہینہ ہے، ذی الحجہ۔ اس مہینے میں دو بڑی عبادتیں کی جاتی ہیں، ایک حج کی اور دوسری قربانی کی۔ حج بڑا فریضہ ہے، مخصوص جگہوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر صفا مروہ اور اسی طرح مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ میدان تو چند اعمال کا مجموعہ ہے، مخصوص جگہوں پر ادا کیا جاتا ہے۔ خوش نصیب لوگ اکثر چلے گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز حج کا فریضہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مقدر بھی فرمائے، آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ اور دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے، جو پوری دنیا میں کی جاتی ہے۔ قربانی تبھی سے ہے جب سے انسانیت ہے، کسی نہ کسی شکل میں ہر دور کے اندر قربانی کا وجود رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کی قربانی کا قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے۔ کسی معاملے میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا، تو ان کو قربانی کا حکم دیا گیا اور انہوں نے قربانی پیش کی، تو فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے جو حق پر تھا اس کی قربانی قبول کر لی گئی، جو غلطی پر تھا اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اور اس وقت اور اب کی قربانی میں دو بنیادی فرق تھے۔ ایک تو یہ کہ قربانی کے گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اس کی اجازت میسر آ گئی ہے۔ اور اسی طرح مال غنیمت، اس کے بھی استعمال کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ دولت بھی ہمیں عطا ہو گئی ہے، اور اس کے کھانے کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرما دی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں کو پاکیزہ ترین روزی اور پاکیزہ ترین رزق قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مال غنیمت کے بارے میں موجود ہے کہ سب سے پاکیزہ مال غنیمت ہے۔ اور قربانی کے حوالہ سے تو آپ جانتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کی ضیافت ہوتی ہے، مہمانی ہوتی ہے۔ اور بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قربانی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ گویا اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے نائبین ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ دسترخوان اللہ کا ہے، ضیافت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن عملاً انتظاماً اللہ تعالیٰ کام ان سے لے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بشارت کی چیز ہے۔ چنانچہ جن کو بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہو، ان کو چاہیے پاکیزہ رزق میں سے حسن نیت کے ساتھ قربانی پیش کریں،
کہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک فرق یہ ہے کہ ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں کھانے کی اجازت بھی دی گئی، اور صرف کھانے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے مہمانی قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب میزبان اللہ کی ذات ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے عمدہ رزق کے ساتھ اپنے بندوں کی مہمانی کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اب اللہ کی طرف سے ایک پردہ ہے، کس کی قربانی قبول ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، کس کی وجہ سے کس کی قبول ہو گئی، ان سب چیزوں کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ایک جماعت میں سے جب کسی ایک کی قبول کرتے ہیں تو عادت یہ ہے کہ باقیوں کی رد نہیں کرتے، باقیوں کی بھی قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت فوراً پردہ چاک ہو جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی تو جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو کھا لیتی تھی اور جلا دیتی تھی، جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ پڑی گلتی سڑتی رہتی تھی۔ تو فوراً پتہ چل جاتا تھا، اور یہ بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی تھی، ظاہر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پردہ عطا فرما دیا ہے، اس مالک نے ایک پردہ ڈال دیا ہے، اور وہ مالک ایسا ہے کہ جب ایک دفعہ پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس پردے کو چاک نہیں کرتا، بشرطے کہ بندہ خود اپنے پردے کو چاک نہ کر دے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ استغفار کرنی چاہیے، از خود اس گناہ کا کہیں تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہم جھوٹ کا، فراڈ کا، دھوکے کا اکثر تذکرہ کر بھی لیتے ہیں، یہ سارے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اور پھر دوسروں کے سامنے فخر کے طور پر اس کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب بندہ خود اپنا پردہ چاک کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا پردہ چاک کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ بھی اس کا پردہ باقی نہیں رہنے دیتے، اور جس کا پردہ چاک ہو جاتا ہے پھر دنیا ہو چاہے آخرت ہو، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ تو اس لیے توبہ استغفار تو کرنی چاہیے، لیکن اپنے گناہ کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے سامنے، یہ پردہ چاک کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ مالک جیسے دنیا میں پردہ رکھے ہوئے ہے آخرت میں بھی پردہ رکھے، اور انشاءاللہ العزیز اس مالک سے یہی توقع ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اور بلانے کے بعد اس پر اپنی ستاری فرمائیں گے، پردہ ڈالیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ آدمی سمجھے گا کہ سوائے اقرار کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ اقرار کرے گا کہ جی ہاں اے اللہ یہ بھی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ شمار کراتے جائیں گے اور یہ اقرار کرتا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اقراری مجرم کو کہیں بھی معافی نہیں ہے، لیکن وہ ستار ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اور پھر وہ آدمی کہے گا کہ اللہ اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو نیکیوں سے بدل دیں گے اور فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی ستاری کی ہے، آج بھی ستاری کرتا ہوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ستاری اس مالک کی طرف سے بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہمیں یہ ستاری حاصل ہوئی ہے، یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، تو اس کا بھی شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ دو بنیادی فرق تھے اس وقت کی قربانی اور اب کی قربانی میں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے
تو اس وقت یہود نے بھی آپ سے یہ تقاضا کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ایسی قربانی لائیں کہ تأکلہ النار، جس کو آگ آ کر کھا جائے، آگ آ کر جلائے. جیسے ہمارے ہاں قربانیاں چلتی تھیں، بنی اسرائیل اپنی طرف سے کہہ رہے تھے، تو اس طرح کی قربانی لائیں پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو اگر نہیں لاتے تو پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اور پہلی اقوام کے ساتھ یہی سلسلہ صدیوں تک چلا ہے کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور ان کی آنکھیں قربانیوں کو جلا دیتی تھی جن کی قربانیاں قبول ہوتی تھیں. اور یہی معاملہ مال غنیمت کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا کہ مال غنیمت جتنا بھی جمع ہوتا تھا میدان میں پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی. یہ جہاد کے قبول ہونے کی علامت بھی تصور کیا جاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ خاص طور پر یہ فضل فرمایا کہ ہمیں اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ گوشت کھا سکتے ہیں، اور صرف کھا نہیں سکتے بلکہ اپنی طرف سے اس کو مہمانی قرار دیا. اور اس مہمانی کے لفظ سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جس کا خاص طور پر تذکرہ مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا چاہیے جو حضرات قربانی کرتے ہیں اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے دسترخوان کو چلانے والے لگانے والے لوگ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگوں تک ہم اللہ کی اس مہمانی کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ انتہائی اہم بات ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی دیتے ہیں. اللہ کا نمائندہ ہونا معمولی شرف نہیں ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے. اب ہم نے اس شرف کا کتنا حق ادا کیا ہے یہ تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عید کی نماز میں خطبے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے اندر اندر ختم ہونا چاہیے. 3 دن کے بعد چوتھے دن میں کسی گھر میں ایک بوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے اس بات کی طرف بھی واضح ثبوت ملتا ہے کہ قربانی 3 دن ہوتی ہے. تو چوتھے دن اگر قربانی ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر بوٹی نہ ہونے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو 3 دن کے اندر اندر اپنے گوشت کو ختم کریں اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں بطور ذخیرہ کے نہ رکھیں. ذخیرہ ہوتا تھا، صورتحال صرف تبدیل ہوئی ہے. پہلے طریقہ کار اور تھے، اب طریقہ کار اور ہیں. اس وقت گوشت کو خشک کر لیا جاتا تھا. پرانے حضرات آپ بھی جانتے ہیں جو فریجوں وغیرہ کے آنے سے پہلے کے زمانے کو دیکھے ہوئے ہیں کہ گوشت کو گھروں میں خشک کر لیا جاتا تھا مخصوص طریقے سے، اور پھر وہ خراب نہیں ہوتا تھا تو سال بھر اس کا استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ خشک کیا ہوا گوشت اور کدو، یہ دونوں ملا کر پکائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند بھی تھے، محبوب تھے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرے سے منع فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ گھروں میں یہ گوشت نہیں رہنا چاہیے. جتنا ضرورت ہے 3 دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں کر لیں، باقی تقسیم کر دیں. چنانچہ اگلے سال جب آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے گزشتہ سال ہمیں یہ بتایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ نہیں کر سکتے، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آیا وہ پابندی باقی ہے یا وہ پابندی ختم ہو گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ پابندی نہیں ہے، وہ پابندی ختم ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ وجہ یہ تھی کہ اصل میں اس سال باہر سے کئی قبائل مسلمان ہو کر آئے تھے. چونکہ مہاجر ہو کر آئے تھے، مسافر تھے اور ان کی ضرورت تھی، اس لیے حکم عارضی طور پر ہنگامی بنیادوں پر تھا کہ تاکہ ان تک گوشت کا اثر پہنچے. تو چنانچہ ہمیں اس چیز پر غور رکھنا چاہیے کہ کوئی طبقہ محروم تو نہیں رہتا، کوئی لوگ ایسے تو نہیں ہیں کہ جن تک ہمارے گوشت کا اثر نہ پہنچتا ہو
کہ اللہ نے ہمیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس کی توفیق بخشی ہے، تو اس شرف کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ وجود میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک کارگزاریوں میں اکثر و بیشتر یہ مسئلہ آتا ہے، اور اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم عام طور پر مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ائمہ کرام ہوتے ہیں، تو جتنی کہ ہم ان کو تنخواہیں دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی ہے کہ اس میں قربانی کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو بڑی مشکل سے ان کا روز مرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو اس لیے عام طور پر قربانی کے لیے جمع کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسے میں جیسے کہ مشہور کہاوت ہے پرانی کہ زیادہ گھروں کا مہمان یا تو بیمار ہو جاتا ہے یا بھوکا رہ جاتا ہے، تو بیمار ہونے والی بات بھی پرانی ہو گئی ہے جب لوگوں کو کھلانے کا شوق تھا۔ اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ زیادہ گھروں کا مہمان بھوکا ہی رہ جاتا ہے، زیادہ بیمار ہونے والی صورت اب بظاہر مشکل ہے۔ اور اس کی مثال اکثر و بیشتر میں یہ دیا کرتا ہوں کہ ہم عام طور پر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ وہ امام صاحب ہیں، بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی نے بھیج ہی دیا ہوگا، اس طرح کا خیال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو عام طور پر ہر کسی کے ذہن میں جب یہ خیال آ جاتا ہے تو پھر محرومی ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہر سال کارگزاریاں سننے کو ملتی ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی علاقے کے حکمران نے حکم دیا، ایک تالاب تھا کہ اس تالاب کو دودھ سے بھرنا ہے، اس تالاب کو دودھ سے بھرنا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہر آدمی ایک ایک بالٹی دودھ کی اس میں رات کو ڈال دے تاکہ صبح تک یہ دودھ سے بھر جائے۔ تو اب میرے جیسے کسی آدمی کے ذہن میں خیال آ گیا کہ سارے لوگ دودھ ڈالیں گے، اگر میں پانی کی ایک بالٹی بھی ڈال دوں گا تو کون سا پتہ چلے گا کیا فرق پڑتا ہے؟ دودھ میں ایک آدھ بالٹی سے تو کوئی خاص تالاب ہو دودھ کا اس میں فرق نہیں پڑتا۔ تو جب صبح کو دیکھا گیا تو وہ سارا پانی سے بھرا ہوا تھا اور ایک قطرہ بھی اس میں دودھ کا نہیں تھا۔ تو ہر آدمی یہ سوچ کر کہ میری ایک پانی کی بالٹی سے کون سا فرق پڑنے والا ہے، تو وہ سارے پانی ہی ڈال کے چلے گئے، دودھ کسی نے ڈالا ہی نہیں۔ تو ائمہ مساجد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے ائمہ کرام کا بھی خیال کیا کریں۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے جو ہمارا محسن ہے، ہمارے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سارے معاملات، بلکہ مرنے کے بعد بھی اب تو ہمارے پاس ایصال ثواب کی اور کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ ہم امام صاحب سے دعا کروا لیں، ہمیں تو کچھ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، کیا پڑھ کے بخشیں؟ تو جو پڑھیں گے بھی تو وہ پنجابی میں پڑھیں گے، عربی میں تو پڑھنا نہیں آتا۔ تو بہرحال اس طبقے کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ عام طور پر اللہ کی طرف سے غیرت مند طبقہ ہے، ہاتھ پھیلانا، کسی کے ہاں جانا پسند بھی نہیں کرتا، تو ایسے لوگ زیادہ اہم ہوتے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، وسعت ظرفی کے ساتھ، وسعت دل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال باتیں تو ایسی ہیں کہ نہ ختم ہونے والی، لیکن مقصد بنیادی طور پر آج کی گفتگو کا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا گوشت کھانے کی ہمیں اجازت دی ہے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی، نہ امیر کی، نہ غریب کی، نہ مسلمان کی، نہ غیر مسلم کی، ہر کسی کو کھلانے کی اجازت ہے۔ اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں در حقیقت مہمانی اللہ کی طرف سے ہے، یہ لوگ اللہ کے نمائندے ہیں، چنانچہ نمائندوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دسترخوان کو، اللہ کے دسترخوان کو جتنا زیادہ سے زیادہ وسیع کر سکیں وسیع کریں، تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔